السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، پاکستان کے حالات بڑے ہی کٹھن ہیں۔ اللہ آسانی والے معاملات فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی نازک حالات ہیں۔ یقیناً ہر درد دل رکھنے والا، پاکستان سے ہمدردی رکھنے والا، اس ملک کا خیر خواہ، یقیناً وہ پریشان ہے اور اللہ کے حضور دستے دراز ہے کہ اللہ وہ حالات اچھے کر دے اور ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ ناظرین کرام، جو گزشتہ دنوں ایک بل پاس ہوا، وہ بل اس کی کئی ایک مراحل سے گزرتا ہوا وہ بل پاس ہوا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2018 میں جب نئی حکومت کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت بھی اس کے اندر جو پیش رفت ہوئی اور اس کا جائزہ لیا گیا اور باقاعدہ اس کا نفاذ کیا گیا۔ وہ شیریں مزاری کا بیان ہم سامنے رکھیں، اسی طرح دوسرے لوگوں کے بیانات ہم سامنے رکھیں۔ اس میں یقیناً تینوں پارٹیاں مجرم ہیں، پیپلز پارٹی، PMLN اور اسی طرح PTI، یہ تینوں جماعتیں مجرم ہیں۔ ہاں، اچھے لوگ، اگر ان میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے، سائن نہیں کیے، انکار کر دیا دو ٹوک الفاظ میں، ہمارے دل میں ان کے محبت موجود ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان سے پھر بھی نفرت کا اظہار کریں۔ اچھی بات کہنے والا کوئی بھی ہو وہ ہمارا ہے، اور بری بات کہنے والا اپنا بھی ہو تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اس کے موقف کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کی صحیح بات کو لیں گے، غلط بات کی تردید کریں گے۔ ناظرین کرام، سینٹ کے اندر بیٹھنے والے بالخصوص علماء کرام، دینی جماعتوں کے رہنما اور لیڈر، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سینیٹر مشتاق صاحب اور اسی طرح ان کے دیگر بیٹھنے والے سینٹ میں اپنا سینیٹر وہ دوسرے مولانا عطاء الرحمن صاحب ہیں، سینیٹر سراج الحق صاحب ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر کی نمائندگی کرنے والے اور ہمارے لیڈر اور قائد ملت سلفیہ پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ، اور اسی طرح ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انہوں نے بھی اپنا موقف واضح کیا۔ اتحادی ہونے کے باوجود مسلم لیگ کے قدیم ترین اتحادی ہیں اور سال ہر سال سے اور عرصہ دراز سے ان کے حامی اور حمیتی اور اتحادی ہیں، لیکن جہاں بھی بات ہوئی ہے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی، اللہ کے فضل و کرم سے قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اپنا موقف واضح کیا ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے اتحادی ہیں، دیکھا ہے تو کتاب اللہ کو دیکھا ہے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وہ دور پرویز مشرف کا ہو، وہ زرداری کا دور ہو، وہ نون لیگ کا دور ہو، وہ PTI کا دور ہو، الا حاصل قیاس۔ اور اسی طرح حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کمال نام پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے ہمارے دیگر اکابر سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، بطل حریت، اور اسی طرح دیگر ان کے رفقائے کرام جو جماعت کو لیڈ کرتے رہے، ان سب کا کردار نمایاں ہے، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے ان بڑوں نے، ان اکابر نے، کبھی انہوں نے اپنا مداہنت نہیں کی، اور کبھی انہوں نے ساز باز نہیں کی، اور کبھی انہوں نے روپے پیسے اور ٹکے کے لالچ میں حق کو دامن نہیں چھوڑا۔ حق بات کہی ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ واویلا کرنے والے اور پراپیگنڈا کرنے والے اور نفرت پھیلانے والے، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، اور کہا گیا جی کہ یہ دینی جماعتوں کے سربراہ خاموش ہیں۔ سچی بات ہے، یہ سارے درد دل رکھتے ہیں، اور سب کی آواز ایک ہے۔ وہ سینیٹر مشتاق صاحب کا بیان بھی وضاحت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اختلاف کسی سے ہے، اور ہو سکتا ہے وہ چاہے دوسرے مکاتب فکر کے
دیوبند کے، بریلوی مکاتب فکر کے، کسی دوسرے مذہب فرقے سے، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سینٹ میں بیٹھنے والے علماء ایسے جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ حق بات کہنا یہ ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں اور اسی میں کامیابی ہے۔ حق بات یہ نہیں کہ دشمنی میں آ کر کسی کی ایک بات جو صحیح ہے اس کو بھی غلط قرار دے دیں اور اپنا اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا مسلک اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی بات کہی جائے، چاہے کوئی بھی ہو، اچھے کی حمایت کی جائے اور برے کی تردید کی جائے اور برے افکار و خیالات کا رد کیا جائے۔ تو حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کا موقف بھی واضح ہے۔ یہاں میں بات عرض کروں، ہم لوگ جو ہیں تنقید بڑی جلدی کرتے ہیں، بڑی جلدی تنقید پہ اتر آتے ہیں اور زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں کہتے چلے جاتے ہیں، نہیں سوچتے یہ بڑے ہیں، ہم ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اختلاف کسی سے بھی ہو جائے، وہ عمران خان کیوں نہ ہو، لیکن گالی دینا، بدتمیزی پہ اتر آنا، وہ نواز شریف کیوں نہ ہو، وہ شہباز شریف کیوں نہ ہو، وہ زرداری کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ناظرین کرام کوئی بھی ہو، بدتمیزی، بد زبانی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، چھوٹی سی بات پر کسی بڑے رہنما کے بارے میں اتنی لمبی اور غلیظ زبان چلاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کہیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ برباد نہ ہو جائیں۔ ہم ٹھیک ہے، آپ کو ایک بات جو ہے اچھی نہیں لگی، آپ اس سے کی تحقیق کریں، پوچھ گچھ کریں۔ اگر کسی نے واقعتاً دو نمبری کی ہے، خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، آپ اپنی آواز کو بلند کریں اور کہیں کہ بھائی یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اور اس نے ایسے کیا ہے، آپ واضح کریں۔ آپ کے لیے میدان کھلا ہے، آزادی اظہار رائے، جو حقیقتاً آزادی اظہار رائے، میں اس کی بات نہیں کرتا ان بے غیرتوں کی جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بدتمیزی پہ، بد زبانی پہ، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ ناظرین کرام میں بات کرتا ہوں یہ اپنی یعنی کہ اپنی فکر کا اظہار کرنے کی، جو مناسب یعنی کہ اظہار خیال کرنا ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہر ایک کو حق حاصل ہے، تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ میں اگر ایک دین کا طالب علم ہوں تو مجھے دینی معلومات تو ہیں، لیکن میں کہوں کہ میں الیکٹریشن کے معاملات بھی سارے جانتا ہوں، اور اسی طرح میں معاملات جانتا ہوں، دوسرے یعنی کہ انجینئرنگ کو بھی میں جانتا ہوں، ڈاکٹری کو بھی میں جانتا ہوں، سیاست کو بھی میں جانتا ہوں۔ سیاست کو جب میں جانتا ہی نہیں اور میں پھر سیاست دانوں پہ یعنی کہ تنقید ٹھیک ہے کریں، جتنا آپ کا علم ہے اتنی تنقید کریں جتنا آپ جانتے ہیں، لیکن ایک چیز کا مجھے الف سے با نہیں آتی سیاست کی، اور پھر میں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہوں جو سیاست میں جو ایک اچھا نام رکھتے ہیں، جن کا کردار جو ہے وہ غلیظ نہیں ہے، جو با کردار لوگ ہیں ان پہ میں انگلی اٹھاؤں تو کیا مجھے ڈر نہیں لگتا اللہ رب العزت کے غضب سے کہ میں کہیں اللہ رب العزت کی گرفت میں نہ آ جاؤں؟ اب میں عرض کرتا ہوں، میں نے 2-3 عام لوگوں کے سامنے بات رکھی، اپنی کم علمی کا مجھے اعتراف ہے، میں نے رکھی بات، میں نے کہا دیکھیں مثال کے طور پر 500 ارکان ہے قومی اسمبلی کا، یا مثال کے طور پر سینٹ کے ممبران ہیں، بل پاس ہوتا ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے 500 ارکان ہیں تو 300 اس کی حمایت کرتے ہیں اور 200 جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، 200 حق پہ کھڑے ہیں اور وہ اس کی تردید کر رہے ہیں، 300 کی بات مانی جائے گی۔ یہ پاکستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ یعنی کہ قانون تو ویسے 1973 کا ہم آئین پڑھیں تو قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون بن نہیں سکتا، یہ اٹل ہے اپنا یعنی کہ یہ طے شدہ معاملہ اور امر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے وہ یورپین جمہوریت، مغربی جمہوریت جو ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک طرف اتنے لوگ ہیں، دوسری طرف یہ چند ایک لوگ ہیں جسے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، حق والوں کو یہ ایسے کہہ کے اپنا نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اپنا اتنے 300 350 لوگ ایک طرف ہیں، ہم 150 کی بات مانیں، ان کی مانیں، لہٰذا ان کی بات، وہ حلال کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں ایسے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو پاکستان میں جو طرز عمل اپنایا جاتا ہے یہ اسلام کے متصادم ہے، یہ قوانین، اس میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔
یہی تو ہم رونا روتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جی اچھا، پھر حیران ہوتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے تو چلو بات کی ہے، ٹھیک ہے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ جنہوں نے بات کی ہے انہوں نے ویسے اللہ کے ہاں ٹھیک ہے سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے انشاءاللہ کہ وہ بری ذمہ ہیں کہ انہوں نے اپنا حق کا علم بلند کیا ہے، لیکن اپنا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اور انہوں نے تو اپنا علم بلند کر دیا، کہا کہ جی ہم اس بل کے حق میں نہیں، کہ ایک اس طرح کے بل پیش ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کی بات مانی گئی، لوگوں کو اس بنیادی اور چھوٹی سی بات کا پتہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سراج الحق صاحب یا سینیٹر مشتاق یا پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ، حافظ عبد الکریم صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، شاید ایک بندے کے کہنے پہ، ایک بندے کی آواز اٹھانے پہ وہ ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ نہیں، ان بیچاروں کو تو یہ ویسے ہی کھڈے لائن لگانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سینٹ کے ممبر کیوں بنے قومی، یہی تو ہم رونا روتے ہیں۔ ہمارے مرکزی جمعیت علیہ پاکستان کے ناظم سیاسی امور حضرت کاشف نواز رنداوا صاحب حافظہ اللہ یہی تو رونا روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ علماء کا ہمارا ایکا ہونا چاہیے، ہم اکٹھے ہوں اور ہماری آواز جو ہے وہ اپنا قوت والی توانا آواز بنے، اور زیادہ سے زیادہ علماء اہل علم قومی اسمبلی کے سینٹ کے ممبر بنے، تاکہ یہ قانون، اس طرح کے گندے قانون جو ہیں، بل جو پیش ہوتے ہیں، یہ پاس نہ ہوں، یہ قانون کا حصہ نہ بنے۔ تو تب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں؟ تو اب یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے وہاں حق کا علم بلند کیا ہے، وہ یقیناً انہوں نے اپنا اچھا قدم اٹھایا اور ان کا فریضہ تھا بنیادی، اور یہ علماء ہی ہیں جو سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر قربانیاں دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، دن رات ان کی خدمت پہ تلے ہوئے ہیں، اور کوئی سردی گرمی کی کوئی اپنے پیچھے پرواہ نہیں، بس نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن سیاستدان کھانے پینے پہ، لوٹ پہ، مارداڑ پہ، گالی گلوچ پہ، بدتمیزی پہ اور ان چیزوں پہ تلے ہوئے ہیں۔ آئیے ایسے عالم میں، ایسی صورتحال میں ہمارا حق بنتا ہے ہم ان علماء کے دست و بازو بنیں، بالخصوص تمام مسلمان بالعموم اور اہل حدیث بالخصوص حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ اور حضرت حافظ ڈاکٹر عبد الکریم حافظہ اللہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت علیہ حدیث پاکستان، ان کے دست و بازو بنیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی آواز طاقتور توانا ہو اور ہم اپنی آواز کو، اپنے علم کو بلند کر سکیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہے، تو ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہم تھوڑی سی بات پہ سیکھ پا نہ ہوئیں اور بد زبانی پہ کبھی نہ اتریں، بدتمیزی پہ کبھی نہ اتریں۔ کسی سے اختلاف ہو جائے لیکن اختلاف کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا اظہار بھی کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔